السلام علی عبادہ الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے توحید کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور توحید اسماء و صفات اس کا تعارف اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھ رہے تھے، جیسے کہ ہم نے سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کو ترتیب وار پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی الوہیت کو اپنی صفات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ صفات کے جن کے تسلیم کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہم یہ سارے پڑھ رہے تھے اور اس کے تحت پڑھ رہے تھے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ہم پڑھ رہے تھے، یہ صفات اس کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرمایا المتکبر۔ یہ لفظ کبر ہم سمجھتا ہے کہ جس کے معنی اصل میں تو بڑا ہونے کے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے یہ صفحہ نمبر 721 کے اوپر وہ لکھتے ہیں استکبرہ، وہ کہ جس کے لیے بڑائی ثابت ہو، استکبر الامر کہ جس کو کسی معاملے کے اندر یعنی کہ سب سے بڑا تسلیم کیا جائے، اور جب اسی کے ساتھ الف لام داخل ہوتا ہے تو بڑی ہی شرف اور رفعت والا۔ تو المتکبر کا معنی ہے کہ جو تمام کی تمام مخلوقات کے اندر یعنی تمام کی تمام مخلوقات سے مابرہ، مثلا مخلوقات میں کبر کی بحث نہیں ہو سکتی، کبریائی کی بحث نہیں ہو سکتی، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی بات ہو سکتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے ابھی۔ پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے، اس کے یہ صفحہ نمبر 891 کے اوپر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التکبر، اس کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ فی الحقیقت کسی کے افعال حسنہ زیادہ ہوں اور وہ ان میں دوسروں سے بڑا ہوا ہو، کسی کے اچھے افعال زیادہ ہوں اور وہ سب سے بڑا ہوا ہو، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت تکبر، اسی معنی میں اللہ رب العزت کی صفت تکبر ہے کہ جس کے ساتھ وہ متصف ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص صفات کمال کا دعویٰ کرے لیکن فی الواقع وہ صفات حسنہ سے عاری ہو، وہ اس دعوے میں صحیح نہ ہو، اس معنی کے لحاظ سے یہ انسان کی صفت بن کر استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اس طرح کہا فَبَئِسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ،
بس متکبروں کے لیے بہت برا ٹھکانہ. اچھا اب سمجھیں ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت اکبر ہے, اللہ رب العزت کبیر ہے, اللہ رب العزت متکبر ہے. اکبر ہے بڑا, کبیر ہے سب سے بڑا. سمجھے میری بات. متکبر ہے وہ کہ بڑائی ثابت ہی اس کی جا سکتی ہے, بڑائی اسی کے لیے آتی ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. دیکھیں مخلوق کے حوالے سے اب تک نہیں جان پائی. میری بات توجہ سے سنیں. مخلوق کے حوالے سے اب تک نہیں جان پائی. مطلب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ. ہم یعنی کہ کہانیوں کے اندر پڑھتے ہیں جائنٹس کے بارے میں, اور قرآن ہمیں اس کے بارے میں توجہ دلاتا ہے عاد و سمود کہہ کے. یعنی کہ 100 فٹ لمبے آدمی. کتنے لمبے انسان؟ 100 فٹ لمبے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ آدم کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا. ایک ہاتھ اوسطاً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب 90 فٹ کے آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ سے اوپر یا کم تر تھا. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے عاد و سمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے. پہاڑوں کو تراش کے, اور سمجھ میں بھی آتا ہے جب 100 فٹ لمبے آدمی ہیں تو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن پڑھنے کے نتیجے میں پتہ لگا کہ بھئی ایسے بھی انسان گزرے ہیں جن کے قد اتنے لمبے تھے. قرآن پڑھنے سے ہمیں جنات کا پتہ لگتا ہے, اور ایسے جنات کا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ نمل وغیرہ اور دیگر صورتوں میں بیان کیا ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں غوطے لگا کر موتی نکالتے تھے, جواہرات نکالتے تھے. سمندروں کی تہہ میں غوطہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں, یہ ناممکنات میں سے ہے لیکن وہ ان کے لیے ممکن ہے. سمندروں کی تہوں میں وہ غوطے لگایا کرتے تھے, اور یعنی کہ بلند و بالا عمارتیں ایک یعنی سلیمان علیہ السلام کے ایک حکم کے اوپر وہ بنا لیا کرتے تھے. میلوں کا سفر طے کرتے تھے سیکنڈوں کے اندر. اب دیکھا قرآن نے ہمیں بتاتا ہے ایسی بھی مخلوق ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے شہد کی مکھی کے بارے میں, قرآن ہمیں بتاتا ہے دیمک کے بارے میں, قرآن ہمیں بتاتا ہے مچھر کے بارے میں, قرآن ہمیں بتاتا ہے اسی طریقے سے کتے کے بارے میں, سور کے بارے میں. یہ مخلوقات ہیں, قرآن ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن خود سے انسان نے کوشش کی تو انسان ایک جملے میں اگر بات کی جائے تو انسان یہ کہتا ہے کہ سمندر کے اندر جو مخلوقات بستی ہیں ہم نے اب تک ان کے بارے میں 23% معلومات حاصل کی ہے. اب تک کا وقت گزرنے کے بعد ہم نے 23% معلومات ان کے بارے میں حاصل کی ہے, اور ابھی بقیہ کے بارے میں معلومات کرنی ہے. تو اور پھر جب آپ مثال کے طور پر بات کریں بحیثیت مخلوق کے, یہ تو آپ کو قرآن نے بتایا کہ آپ اشرف المخلوق ہیں. ایک اگر نارمل ایک سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ بات کریں گے تو اس بات کو سائنس نہیں مانتی ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے. وہ کہتے ہیں انسان سے زیادہ طاقتور مخلوقات بھی کائنات کے اندر موجود ہیں, وہ ہو یا نہ ہو ایک دیگر بحث, لیکن سائنس اس بات کی قائل. تو اب اس صورت میں اگر آپ سائنس کے طالب علم بھی ہیں تو اس صورت میں مجھے بتائیں میں اور آپ تکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب لفظی اعتبار سے بھی نہیں کر سکتے, فطری اعتبار سے بھی نہیں کر سکتے. مطلب آپ مخلوق ہونے کے اعتبار سے, پہلے تو آپ مخلوق ہو, اس کا مطلب آپ کا کوئی خالق ہے, تو آپ تکبر کر ہی نہیں سکتے, آپ بڑے ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر مثال کے طور پر مخلوقات کے درمیان بھی آپ کے لیے اگر بات کی جائے, اور اگر آپ مثال کے طور پہ ایک عام سے مسلمان ہیں کہ جن کا کوئی اتنا زیادہ کوئی دین سے لگاؤ نہیں ہو اتنا, تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اب مخلوقات میں آپ سے زیادہ طاقتور مخلوقات موجود ہیں. آپ کس بات پہ اپنی بڑائی کی بات کریں؟ تو یہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تکبر اصلاً انسان کے شان شانی نہیں. تو وہ کیسے یہ بات کی جائے گی کہ جی کہ تکبر جائز ہے ناجائز ہے؟ وہ دین کی پھر الگ بحث ہے کہ تکبر حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے,
وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن لفظی اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں تو مخلوق ہوتے ہوئے ہم تکبر نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ اتنی سی ہم نے بات کی کہ ہمارا کوئی خالق ہے، تو بڑا ہم نے کس کو مانا؟ اتنی سی بات، صرف اتنا سا جملہ بولا کہ ہمارا کوئی خالق. ہمارے سے مراد یہ ہے جنات کا، فرشتوں کا، ان جائنٹس کا. یہ موجودہ جو 23% مخلوقات سمندر کی ہم دیکھ پائے ہیں، وہ بری مخلوقات، فضائی مخلوقات، ان سب کا ایک خالق ہے. جیسے میں نے اتنا بھی ایک جملے کے اندر بات کہی تو میں نے بڑائی کس کے لیے ثابت کی؟ لفظی اعتبار سے بھی بڑائی میں نے اللہ کے لیے ثابت کی، لفظی اعتبار سے بھی. تو فطری طور پہ مجھے یہ قبول کرنا پڑے گا کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے میں ارذل ہوں، اللہ متکبر ہے، کبریائی اس کی شان کے لائق ہے. اچھا پھر دیکھیں، اب مخلوقات میں اگر ہم کہیں فلاں اللہ کا شریک ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر ہے، کبیر ہے، متکبر ہے، بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور کبریائی اس کے لیے ثابت کی جاتی ہے، بڑائی اس کے لیے ثابت کی جاتی ہے، ہوتی ہے، اور ہم نے کہا کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، تو یہاں ہم یعنی کہ ایک تو علم کے خلاف گئے. کس کے خلاف گئے؟ اس کا مطلب ابھی آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، مخلوق میں سے کون اس کا شریک ہو سکتا ہے. یہی نہیں سمجھ میں آئی ہمیں بات، کبریائی تو اس کے لیے ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اور صرف ایک اس کے یعنی کہ کبیر ہونے کو اگر صرف قرآن کی ایک آیت کی روح سے دیکھا جائے کہ وہ یہ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نہیں، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. تو اگر اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کا وہ احاطہ کر لے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. زمین تو زمین ہے، لیکن آسمان کی جب بات آ جائے تو ساری کہکشائیں ہیں اس میں ساری کائنات ہے اس میں، اور صرف اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے. تو غور طلب نقطہ ہے، ایک مخلوق میں مثال لے لیتے ہیں ہم چھوٹی سی، کہ 100 فٹ لمبے یا پلک جھپکنے میں سفر کرنے والے جن، یا وہ جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے ان کے. اور یعنی آسمان کے تمام کناروں پہ یعنی کہ صرف جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے، آسمان نہیں دکھ رہا تھا اصلی حالت میں. جب اصلی حالت میں انہیں دیکھا ہے تو آسمان نہیں دکھ رہا تھا، صرف جبرائیل دکھ رہے تھے، اور ان کے 600 پر تھے. لیکن آج سمجھیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے جبرائیل ایک مخلوق ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے جبرائیل ایک، تو بڑائی کس کے لیے آئی؟ آپ دیکھیں کہ فطری طور پر جو آدمی اللہ کے اکبر ہونے، کبیر ہونے کا قائل ہے اور کبریائی اللہ کی ذات کے لیے مانتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ شرکت کا قائل ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ فلاں وہ اس کا بھی کوئی مقام ہے. نہیں، کسی کا کوئی مقام نہیں. اللہ کے آگے کسی کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. سب کے جو مقام متعین کیے اللہ نے کیے. جس کا جو مقام و مرتبہ بھی ہے کس کا دیا ہے؟ اللہ کا دیا ہے. پھر دیکھیں اللہ نے آگے فرمایا سبحان اللہ، یعنی یہ صفت کے بعد اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شریک مقرر کرتے ہیں. اچھا ابھی ہمیں اس آیت سے بحث نہیں ہے، ہم یہ پڑھیں گے بھی نہیں. ہم تو جب شرک کی تعریف اور اس کے اقسام کے حوالے سے پڑھیں گے، جب یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو اس صفت کے بعد کیوں بیان کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا، آپ دیکھیں نا آپ کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ اللہ اکبر. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ آپ نے اذان دی، پہلا کلمہ کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر.
آپ سمجھیں، آپ کا اعلان، آپ جہاد کرتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کی طرف سے جو پہلی دعوت آتی ہے نا، پہلی دعوت سننے والے کے کان میں جو پہلی بات آپ کی طرف سے پڑتی ہے وہ یہ پڑتی ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا، آپ اس بات کے قائل ہیں، تو پھر کم از کم آپ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ مخلوق میں سے کسی کی اللہ کے ساتھ بات بھی کریں، کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبریائی اس کے لیے مانی اور ماننے پڑے گی بھی، عقلاً بھی۔ فرمایا هو اللہ الخالق، هو اللہ وہ اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ الہ ہے۔ سنیں ذرا بات، دیکھیں یہ مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 217 کے اوپر وہ لکھتے ہیں خلقہ خلقن و خلقتن، پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لے کر آنا، عدم سے، توجہ سنیں کیا مطلب ہے؟ جب ایک معجد ایجاد کرتا ہے تب پیدا کرتا ہے نا، اور نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے نا اس نے فلاں چیز ایجاد کی ہے، تو ایک معجد جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے کہ بھائی وہ فلاں چیز اس نے، یعنی کہ ہم جملے میں استعمال کر لیتے ہیں فلاں چیز اس نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، فلاں چیز اس نے تخلیق کی ہے، یہ جملہ تو ویسے ہی غلط ہے، تخلیق کی، یہ بھی ہم پڑھیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ معجد ہے وہ اپنی جگہ ایک بات، پیدا کیے یہ لفظ بھی غلط ہے، یہ لفظ بھی غلط ہے، یہ جملہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اچھا دیکھیں ہم پڑھیں گے، یہ مفردات القرآن ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 316 کے اوپر فرماتے ہیں الخلق، اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کے بنانے کے، اس طرح کے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں۔ ایک چیز بنائی گئی اپنے پورے اندازے کے ساتھ، جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پرفیکشن، ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں پرفیکشن، اور کبھی خلق بمعنی ابداع بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر مادے کے اور بغیر کسی سابق کی پیروی کے پیدا کرنا۔ چنانچہ آیت کریمہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خلق بمعنی ابداع ہی ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر اسی کو اللہ رب العزت نے ایسے فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ یعنی اللہ بدیع ہے، نئے سرے سے تخلیق کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ اچھا اب دیکھیں، سنیں توجہ سے میری بات، کیا ہے تخلیق؟ ایک چیز تھی ہی نہیں، بھائی توجہ سنیں، بہت توجہ سنیں، میں جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہوں یا بناتا ہوں نا تو میرے سامنے اس کی مثال ہوتی ہے، میرے سامنے اس کی پہلے مثال ہوتی ہے، میں اس کو مد نظر رکھ کر بناتا ہوں، میں اس کے بغیر بنا ہی نہیں سکتا، آپ سمجھیں؟ میں جب کوئی چیز بھی بناؤں گا تو میں پہلے کسی مثال کو سامنے رکھوں گا اور پھر میں اس کو بناؤں گا۔ جیسے مثال لے لیں کہ پانی کا جہاز کشتی کو دیکھ کر بنا ہے، کشتی بنانا اللہ نے سکھائی تھی نوح علیہ السلام کو، انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا نا۔ پانی کا جہاز جو بنا ہے وہ کشتی کو دیکھ کے بنا ہے، کشتی بنانا اللہ رب العزت نے سکھائی تھی، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ موبائل جو بنا ہے وہ کمیونیکیشن کو دیکھ کے بنا ہے، سب سے پہلی کمیونیکیشن اللہ نے اپنے بندے سے کی ہے، غیبی کمیونیکیشن، مواصلاتی کمیونیکیشن، وہی۔ ابھی ہم پڑھیں گے نا رسالت آگے، تو ہی تو ہمارا مکمل ہوگا، رسالت جب پڑھیں گے اس میں آئے گی تفصیل۔ تو اب غور طلب نکتہ ہے کہ پہلے سے ایک مثال کے اندر موجود چیز کو انسان مد نظر رکھتا ہے، پھر چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ لیکن سنیں ذرا بات، اللہ نے زمین کو تخلیق کیا ہے، چلو بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ایکواریم دیکھا ہے؟ مچھلی گھر دیکھا ہے؟ اس کو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لمبائی اور چوڑائی جو نا، اس میں فرق رکھا جاتا ہے،
اس کی لمبائی اور چوڑائی میں فرق رکھا جاتا ہے آکسیجن لیول قائم رکھنے کے لیے. اگر اس کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہو تو اس میں آکسیجن لیول ایک جیسا نہیں رہتا. اگر مچھلی اندر ڈالی جائے تو انہیں آکسیجن ٹربل ہوتی ہے, سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے. اس کی لمبائی چوڑائی کو ناپا جاتا ہے, ناپ کے بنایا جاتا ہے کہ اتنی چوڑائی تو اتنی لمبائی رکھنی ہے. میری بات توجہ سنیں. پھر اس میں اگر مچھلی ایک مخصوص ٹیمپریچر پہ زندہ رہنے والی مچھلی ہے تو وہ مخصوص ٹیمپریچر پانی کا بنانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ ٹھنڈے پانی کی مچھلی ہے تو پانی کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے, اور اگر وہ گرم پانی کی مچھلی ہے تو پانی میں ہیٹر لگانا پڑتا ہے, پانی کے اندر ہیٹر لگانا پڑتا ہے, اور ٹیمپریچر سیٹ کر ایسے ٹیمپریچر لگا ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر پر اس پانی کو لانا ہوتا ہے اور پھر اس ٹیمپریچر پہ سیٹ رکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے نیچرل ریسورسز کے لیے اس میں اندر یعنی کہ ایکویٹک پلانٹس لگائے جاتے ہیں, وہ پودے جو دریاؤں میں ہوتے ہیں, وہ پودے جو دریاؤں کے اندر لگائے جاتے ہیں, وہ پودے اس کے اندر لگائے جاتے ہیں تاکہ مچھلی کو اندر قدرتی ماحول کا احساس ہو. قدرتی ماحول کے احساس سے وہ اس میں رچ بس جاتی ہے, اس کا جوڑا بھی بن سکتا ہے, اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ یہ سب تو درکنار وہ مر بھی سکتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ تو ہے اس کے نیچرل ریسورسز. پھر مزید اس کے بعد اس کی غذا کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر زیادہ غذا ڈال دی جائے تو اس سے بھی وہ مر جاتی ہے, کم غذا ڈالی جائے تو اس سے بھی وہ مر جاتی ہے. پھر پانی بدلنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر مثال کے طور پہ پانی جیسے کہ اگر جو ایکواریم ہے اس کا سائز چھوٹا ہے تو پانی 18 دن میں 20 دن میں مچھلی جتنی غلاظت کرے گی اور جتنی تعداد میں ہوں گے اتنی جلدی وہ پانی کا جناب وہ رنگ اور ساری چیزیں وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس سے مچھلیوں کو علیحدہ سے نقصان ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کیفیت کے اندر مچھلیوں کی جوئیں تک پیدا ہو جاتی ہیں جو مچھلیوں کے جسم سے چپک کے خون پیتی ہیں. کیا ہے اس تفصیل کا پتہ؟ حالانکہ میں نے یہ آپ کے سامنے ایک مختصر تعارف رکھا ہے کس کا, کہ ایک مچھلی کس طرح گھر کے اندر زندہ رکھی جائے. جب میرے جیسا ایک انسان گھر کے اندر ایک مچھلی کو زندہ رکھنے اور بود و باش اختیار کرنے کے کام آنے کے حوالے سے جب کوشش کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ کیلکولیشن, اتنی زیادہ سیٹنگ, اتنے زیادہ معاملات کو مد نظر رکھ رہا ہے. اچھا, ہم نے ہاسپٹیلٹی کی تو بھی بات ہی نہیں کی کہ اگر مچھلی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے, وہ تو بھی ہم نے بات ہی نہیں کی. لیکن اب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں, لاکھوں کروڑوں نسلیں رکھنے والی یہ مچھلی, مختلف مختلف یعنی ماحولیات کے اندر زندگی گزارنے والی یہ مچھلی, کھارے اور میٹھے پانی والی یہ مچھلی, گرم اور ٹھنڈے پانی والی یہ مچھلی, گوشت خور اور سبزی خور یہ کھانے والی مچھلی, انڈے دینے اور ڈائریکٹ بچے دینے والی مچھلی. میں کہہ رہا ہوں یہ صرف تعارف ہے, صرف ایک نوع کا تعارف ہے. ایک نوع سمندر میں پائی جانے والی, دریاؤں میں پائی جانے اللہ کے جانداروں میں سے صرف ایک نوع کی ہم بات کر رہے ہیں. میں گھر میں لا کے ڈالوں نا, پالوں, تو مجھے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. جب اللہ نے دریاؤں کو تخلیق کیا, سمندروں کو تخلیق کیا, تو سمجھے نہیں ہم بات کو. جب میں ایکویریم بناتا ہوں تو میں تو دریا کو مد نظر رکھتا ہوں نا, کہ ایسے پانی ہونا چاہیے, ایسے پودے ہونے چاہیے, ایسے ٹیمپریچر ہونا چاہیے, اس قسم کی غذا ہو, اس قسم کے معاملات, تو دریا کو مد نظر رکھتا. جب کچھ عرصے کے بعد بہت سی مچھلیوں کو ہلاک کروا کے میں اس لائق ہوتا ہوں کہ ہاں یار اب جو ہے میرا مچھلی کا جوڑا صحیح چل رہا ہے, لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایک نوع کی قسمیں, مچھلی ایک نوع ہے جانوروں کی, اور اس کی پھر قسمیں, ان کو بغیر کسی مثال کے اللہ رب العزت نے جس جگہ رکھنا ہے اسے تخلیق کیا. دریاؤں اور سمندروں کو ایک ایسے پرفیکٹ سسٹم کے ساتھ کہ جس میں
اس کو آکسیجن لیول مکمل ملتا ہے، ٹیمپریچر اس کے حساب سے ہوتا ہے، پودے اس کے حساب سے ہوتے ہیں، اس کے پاس سی فوڈ، لائف فوڈ، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، سارا انوائرمنٹ ہے اس کے لیے، ہاسپٹیلٹی کے بھی معاملات ہیں۔ بغیر کسی مثال کے اللہ رب العزت نے اس کو، یہ ہے خلق۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے خلق۔ جو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے توجہ دلائی نا کہ خلق بمعنی ابداع ہی ہے، کہ ایک ایسی ایجاد، ایک ایسا بنانا جس کی پہلے مثال موجود، یہ ہے خلق۔ اور آپ کو پتہ ہے سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ خلق۔ سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ خلق۔ کہ آپ تخلیق کو جان لیں، اس علم کا نام سائنس۔ آپ تخلیق کو جان لیں، اس علم کا نام۔ اور ذرا اپنے دین کی پہلی وحی کو دیکھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر، جس نے کیا کیا ہے؟ تخلیق۔ پہلی آیت میں پہلی بات جو اللہ رب العزت نے کی ہے اسی سے توجہ دلا دی کہ آپ کے لیے اسلام پڑھنا کتنا ضروری ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ نہیں آئی تو پھر کچھ بھی نہیں آیا۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں، نہیں، تم کچرے کے طالب علم ہو۔ اگر آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ کسی سائنس کو نہیں جانتے، سب بکواس بات۔ کیونکہ سائنس کا خالق کون ہے؟ خالق کو نہیں جانتے، پھر اس سائنس تو مخلوق ہے نا، خالق کو نہیں جانتے، مخلوق کو کیسے جانو؟ میری بات توجہ سے سنو۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اچھا، اب ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں ہم نے کلوننگ ایجاد کر لی ہے، سمجھتے ہیں؟ کلون کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ڈی این اے لیا، فرٹیلائز کیا، اس کو ایک مخصوص مشین سے گزارا، وہ نوزائیدہ بچے کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اس قد کاٹ کے مطابق پیدا ہوتا ہے جس قد کاٹ کے مطابق انسان ہے، بس آپ کو اس کی ساری تصویر وغیرہ کے بارے میں پتا ہو۔ یہ ہے کلون۔ اس وقت انسانی کلون پر دنیا میں پابندی ہے کہ انسان کا کلون نہیں بنایا جا سکتا، اس میں پابندی ہے۔ طاقتور ممالک چوری چھپے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہری سطح کے اوپر کلون بنایا جانا غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل کرائمز میں سے آتا ہے۔ اچھا سنیں، جب آپ کلون بناتے ہیں تو آپ جو اسے شکل دیں گے، یار سنیں توجہ سے میری بات، آپ جب کلون بناتے ہیں تو آپ کے پاس جو مثال ہے وہ یہ ہے، جس سے آپ نے ڈی این اے لیا ہے، جس سے آپ نے، میری بات توجہ سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیں یہ بات۔ خربوں انسان مر چکے ہیں، خربوں انسان مر چکے ہیں، اور ہر انسان کا ڈی این اے علیحدہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے، خربوں انسان مر چکے ہیں، یعنی خربوں ڈی این اے تلف ہو گئے، خربوں ڈی این اے تلف ہو گئے، ٹرمینیٹ ہو گئے۔ توجہ سنیں، پھر خربوں انسان پیدا ہوئے اور سب کے ڈی این اے علیحدہ ہیں، سب کے ڈی این اے علیحدہ ہیں۔ جب آپ اسے بناتے ہیں تو آپ اس کا ڈی این اے لے کر بناتے ہیں، یعنی آپ جب کلون بنا کے خود کو خدا بتا رہے ہوتے ہیں تو خدا کے دیے ہوئے ڈی این اے کے آپ محتاج ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہیں نا کہ ہم تو خود انسان بنا رہے ہیں، ہم کیوں مانے کسی خدا کو؟ سنیں ذرا بات، جب آپ ایک کلون تیار کر رہے ہوتے ہیں تب محتاج ہوتے ہیں خدا کے دیے ہوئے ڈی این اے، کہ بنائے گا تو اس ڈی این اے سے نہ لائے گا کہاں سے؟ اب بھائی اور سمجھے ہی نہیں ہم کچھ بات، آج تک کچھ بھی کر کے ہم ڈی این اے بنا سکے، اس کی ایک وجہ ہے،
ایک ڈی این اے کے اندر اتنی انفارمیشن تو ہوتی ہے کہ جسے اگر ایک جگہ پھیلایا جائے، اب بھائی توجہ سنیں، توجہ سے، ایک ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اگر اس انفارمیشن کو ایسے لکھا جانا شروع کریں، یوں سیدھا سیدھا، تو 14 کلومیٹر تک آدمی لکھتا رہے گا۔ ایک ڈی این اے کے اندر اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنا لکھ سکتا ہے آدمی؟ 14 کلومیٹر تک لکھتا رہے گا، وہ لکھتا چلا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، ہر ڈی این اے مختلف، ہر ڈی این اے کے ساتھ اس کی انفارمیشن اتری، بھیجی کس نے؟ خالق نے۔ خالق نے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کیا ہے وہ انفارمیشن؟ سنو ذرا بات، بہت غور طلب نکتہ ہے۔ کیا ہے وہ انفارمیشن؟ ہم ایک موبائل خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ کتاب آتی ہے، یہ ہے وہ انفارمیشن۔ ایک ڈی این اے کے اندر آپ کے آنکھ کے لینس کا جو کلر ہے وہ تک درج ہوتا ہے۔ ابھی میں پورا سمجھنا، ابھی میں ابھی میں پیدا ہوا ہوں، چھوٹا سا ہوں، گود میں ہوں، ابھی میری آنکھ صاف نہیں ہوگی، پتہ ہے آپ کو؟ کچھ دن لگیں گے آنکھ پوری طریقے سے آنکھ کا کلر باہر آنے میں۔ جب تک میری آنکھ پر دھوپ نہیں پڑے گی نا، اس وقت تک میری آنکھ کا اصل لینس کا کلر اصل نکل کے نہیں آئے گا باہر، یا غذا سے۔ لیکن اگر اس وقت میرا ڈی این اے لے کر اس کی تحقیق کی جائے تو اس میں میرے ڈی این اے کا کلر لکھا ہوا ہوگا، یا لینس کا کلر لکھا ہوا ہوگا ڈی این اے، جو ثابت کرتا ہے کہ اس نے یہ انفارمیشن بھیجی ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ یہ موبائل یہ سب کر سکتا ہے، وہ بک میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے فیچرز یہ ہیں، نکلتی ہے نا۔ تو یہ جس نے بنایا ہے موبائل، وہ ساری انفارمیشن لکھ کر دیتا ہے آپ کو، کیونکہ اس نے بنایا ہے نا موبائل۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ موبائل بنانے والا ہو یا کلون بنانے والا، محتاج ہیں سب اللہ کی تخلیق کے، کہ اس مثال کو سامنے رکھیں گے تب کچھ بنا پائیں گے، ورنہ اس سے پہلے بنا سکتے۔ مثالیں اس کے بعد بھی دی، جیسے آپ دیکھیں کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، ہم نے تو یہ مثالیں، یہ دو مثالیں، انہوں نے ایک مثال دی، وہ کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، قرآن سے انہوں نے مثال دی، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے ایک نفس واحد سے۔ نفس واحد کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ نفس واحد کون تھے؟ اللہ نے پیدا کرا نفس واحد سے، اب نہیں ہو سکتا نفس واحد سے، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہوگا تو وہ ہوگا کلون، اس کی جنس نہیں بدل سکتے آپ، سوائے اس کے کہ آپ کو بڑے کوئی آپریشنز کرنے پڑے، تب وہ اسی ڈی این اے سے عورت بنا پیدا ہو کر نہیں آئے گا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اللہ نے اسی کی جنس سے پیدا کی ہے عورت، ہے نا؟ صحیح بخاری کی روایت کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا، کس کو؟ ان کی زوجہ کو، حوا کو۔ اب سنیں، یہ ہے اللہ کی تخلیق، اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں؟ باپ نہیں ہے ان کا، کوئی انسانی باپ ان کا ہے ہی نہیں، اور جبکہ فطرت کیا ہے کہ عورت اور مرد کے امتزاج سے اولاد ہوتی ہے، تو ان کا تو باپ ہی نہیں ہے کوئی انسانی، تو اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا قرآن میں؟ فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، خلقتہ من طین، ہم نے اس کو بھی مٹی سے تخلیق کیا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ غور طلب نکتہ ہے، ایک آیت میں دو باتیں۔ نمبر ایک، پہلی، یسوع مسیح کس جنس کے ہیں؟ کیا بشری لبادہ میں ہے؟ ہاں وہی، کس جنس میں؟ بشری لبادہ میں۔ اصل بتا، مٹی، اصل کیا ہوئی؟ اور اللہ کی اصل کیا ہے؟
اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ نور ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتا؟ اے یار سمجھے نہیں بات کو؟ کہا کہ اس کی مثال یہ نہیں ہے، اس کی مثال تو آدم والی ہے. خلقتہ من طین، آدم کو بھی ہم نے مٹی سے تخلیق کیا، تو یہ بھی اسی کی اولاد ہوا نا، ہماری کیا ہوا؟ یہ کس کی اولاد ہوا؟ آدم کی. اپنی جنس پہ لوٹا نا، وہ مٹی سے تخلیق ہوا. یہ کیا ہے؟ مٹی. تو کون ہے اس کا باپ؟ اللہ نہیں، آدم. اور دوسری بات، خلقتہ من طین، کہ اگر اس اعتبار سے یہ خدا ہو سکتا ہے، آدم کو تو خدا بنا لو، اس کے تو ماں باپ ہی نہیں تھے. باپ نہیں، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، اسے تو خدا بنا لو. بناتے ہو نہیں، تو پھر اسے خدا کا بیٹا کیوں بنایا؟ آ رہی ہے کچھ سمجھ میں بات؟ یہ نہیں، یہ اللہ کا خالق ہونا. تو سمجھیں کیسی کیسی تخلیقیں کرتا ہے وہ. مثال کے طور پہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین خلق الجان من مارج من نار. انسان کو کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے. کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا، وہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک انسانی جسم رکھنے والا، اس کے سینگ ہیں، لال آنکھیں ہیں، دانت نکلے ہوئے، یہ جن ہے. نہیں، یہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جن ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ابے جن ہے 12 سنگا، سینگ ہے، بس سینگ تو 12 سنگے کے ہوتے ہیں نا. نہیں سمجھے کچھ بات؟ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہوں. بھائی کتنے طاقتور بادشاہ ایسے ہیں جو سینگوں والے تاج پہنتے گزرے ہیں، جس کی مثال ذوالقرنین ہے. سینگوں والا تاج پہنتے تھے نا. چنگیز خان ہے، سینگوں والا تاج پہنتا تھا. کیا ہو سکتا ہے کچھ جنات سینگ والا تاج پہنتے ہو، کہیں نظر آ گیا ہمارے لوگ، اچھا ان کے سینگ ہوتے ہیں. بس سینگ تو 12 سنگے کے ہوتے ہیں، جنات کے کیوں ہوں گے؟ ایک بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے بھی ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے تخلیق کیا ہے اور انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، جس کو جیسے چاہے تخلیق کرتے ہیں. موسمبی کو کس سے تخلیق کیا ہے؟ بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی کہ جس میں آدمی اگر غور و فکر کرے حیران رہ جاتا ہے. موسمبی کو کس چیز سے تخلیق کیا اللہ نے؟ ایک پانی کے علاوہ اس نے کیا اجزاء ترکیبی لیے ہیں؟ منرلز کے علاوہ. درخت کیا لے رہا ہوتا ہے؟ منرلز لے رہا ہوتا ہے نا، آئرن، کیلشیم، سوڈیم، ایسے منرلز لے رہا ہوتا ہے نا زمین میں سے، اور پانی لے رہا ہوتا ہے. تو ایک موسمبی کس چیز سے تخلیق ہوئی ہے؟ تو بتا سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ زمینی معدنیات سے تخلیق ہوئے، ہو گیا جواب. لیکن اصلاً یہ جواب نہیں ہے. جیسے انسان کا ہے نا، بھائی انسان کو دفنا دو، 100 سال بعد دیکھو وہ جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ لکوڈ ہے، گارا، ڈامر، کیا ہوتا ہے؟ مٹی. تو انسان کی اصل کیا نکلی؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات ہے نہیں؟ بھائی آپ ایک پلاسٹک کی بنا ہوا ایک ماڈل لو، پلاسٹک کا بنا ہوا ایک ماڈل لو، اسے آگ دکھاؤ، وہ کیا بن جائے گا تھوڑی دیر میں؟ لکوڈ. کیونکہ اصل پلاسٹک تو لکوڈ ہے نا، اس کو شکل دی جاتی ہے. تو وہ اپنی اصل پہ لوٹ گیا، کیا بن گیا؟ وہ لکوڈ بن گیا. انسان کو اللہ نے مٹی سے تخلیق کیا، جنات کو آگ سے تخلیق کیا. اور اب دوبارہ سے کوئی انسان کو مٹی سے تخلیق کر پا رہا ہے؟ جنات کو. ایک حضرت صاحب سے ایک مرتبہ ہماری بات ہو رہی، میرے قبضے میں جنات. ہم نے کہا آپ ایک کام کرو نا، ایک لیبورٹری جنات کے ساتھ بنا، جنات اگاؤ، بناؤ جنات، ایک کالونی بنا لو، مبارک کالونی کے برابر میں جنات کالونی بسا دو وہاں سارے. کام کے ہیں جنات بہت زیادہ. اب کشمیر میں انہیں بھیج دیں گے، کشمیر، افغانستان وغیرہ جہاں بھی ضرورت ہے انہیں کو بھیج دیں گے، انہیں کو لڑوائیں گے. وہ تو 100-150 بہت ہوتے ہیں، 2 بہت ہوتے ہیں. 100-150 تو ہم نے بہت زیادہ بتا دی ہے. وہ تو رستے میں ایٹم بم بھی روک لیں گے، ساری چیزیں روک لیں گے، تو سفر بھی بجلی کی سپیڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب میرا یہ کس کی تخلیق ہے؟
یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ رب العزت. کوئی بھی اس کا شریک عقلی طور پہ نہیں ہو سکتا. سمجھاؤ کیسے ہوگا کہ یہ اولاد دے سکتا ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے؟ بھائی خود کسی اولاد ہے. یسوع مسیح اللہ کے کرم سے لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں. بھائی یسوع مسیح خود مریم کے اولاد تھے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کوئی بھی کسی بھی طرح اللہ کا شریک ہو سکتا. اور دیکھو اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. جو خود تخلیق کیا ہے، جو خود تخلیق ہوا ہے، جو خود تخلیق ہوا ہے، کیا پوچھ رہا ہے اللہ؟ جو خود تخلیق ہوا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے تخلیق کیا ہے؟ افلا تذکرون. پھر تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر تم غور کیوں نہیں کرے؟ یہ عقیدہ ہے خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں، یہ عقیدہ ہے. تو اگر ہم اللہ کے خالق ہونے کو سمجھ لیں تب آپ خود غور کریں، کیا مخلوق کو ہم اللہ کا شریک کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. فرمایا الباری، وہ اللہ کیا ہے؟ باری. سنیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 58 کے اوپر وہ کہتے ہیں برا برین و ابترا. کیا ہے اس لفظ کے معنی؟ کہ اگر یہ لفظ السہم والقلم، ان سہم یا قلم اس کے ساتھ استعمال کیا جائے، مثال طور پر برا سہم تو مراد تیر کا تراشنا، برا حل قلم مراد قلم کا تراشنا. اچھا، وہ کہتے ہیں الباری، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے. یعنی آپ سمجھیں، برا السہم برا القلم، تیر کو تراشنے والا اور قلم کو تراشنے والا، اور اللہ ہے الف لام اس میں داخل کر کے الباری، تمام چیزوں کا بنانے والا ہے. کون سی چیزیں؟ اب کس کی بات آ رہی ہے؟ جو تراشنے کا لفظ اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کیا، اس کا کیا مطلب آئے گا؟ توجہ سنو. پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کو دیکھیں. بھائی میرے پیارے، پہاڑوں کو دیکھیں غور سے، ان کی بناوٹ کو دیکھیں. پتہ ہے ہم جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک تو وہ ہے بگ بینگ تھیوری کے اندر چاچا ڈارون نے جو پڑھوایا ہے، ایک وہ ہے کہ جن میں زمین کو جو نا وہ زمین کے اوپر آ کے شہابیے گرے، زمین پر دھماکے ہوئے، زمین کی اندرونی کچھ جو نا وہ چیزیں باہر نکل آئیں. تو نا آپ کسی چیز کے اوپر جب دھماکہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے پرخچے اڑ جاتے ہیں نا، عجیب سی کچھ شکلیں بن جاتی ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آ کے جب شہابیہ ٹکرائے تو اس کے نتیجے میں یہ پہاڑ برآمد ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں یہ پہاڑ برآمد ہو گئے. ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ناممکن والی بات تو ہے نہیں نا بھائی. کیا ناممکن والی بات ہے؟ اس میں کوئی ناممکن والی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس آدمی کے لیے یقین کرنا بہت ممکن ہے جو یونیورسٹی پڑھنے گیا، یونیورسٹی میں اس نے اپنے پروفیسر سے اس سے وہ لیکچر لیا، سنا پڑھا، اس نے نیٹ چلاتا ہے، نیٹ پہ اس نے سن لیا پڑھ لیا، لیکن خود سفر نہیں کیا، اس نے خود تحقیق نہیں کیا، خود جا کے اس نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا ہے. جس نے جا کر پہاڑوں کو اپنی ان جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ بولے گا یہ کسی دھماکے کا نتیجہ نہیں، کیونکہ ان کی تراش اس طرح کی ہے. بعض پہاڑوں کی ایسی تراش ہے. ایک تو دیکھیں وہ یہ ہے نا کہ اتنے بلند و بالا ہیں، اتنے طویل و عریض ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے یہ کام کیا ہے یا جنات نے یہ کام کیا ہے. ایک بات، کیونکہ کوئی پوچھے ایسی بھئی مثال طور پہ انسان یا جنات کیوں کریں گے اس کے لیے کام؟ اوپر رہائش کے لیے؟ نہیں، اب وہ ہوائی اس لائق نہیں ہے. اوپر کوئی اپنے اسلحے چھپائیں گے، اپنا ایٹم بم چھپائیں گے؟ نہیں، وہ اس کے لیے بھی مؤثر نہیں ہے کہ وہاں ایٹم بم ہی چھپا لیا جائے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ کیا اوپر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ان پہاڑوں پر ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کی مخلوقات ہمیں ملتی ہیں، فضائی مخلوقات، کیڑے مکوڑے، جاندار، چوپائے،
4 ٹانگ والے 2 ٹانگ والے جانور وہ ملتے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے اوپر، وہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، وہ درخت اگتے ہیں، وہ پھل فروٹ اگتے ہیں۔ اس کا مطلب ان پہاڑوں کے طول و عرض کو اور ان کے اوپر موجود آب و ہوا کا ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے اس کی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہوا انسان کے لیے ہے، اس زمین پہ بسنے والی مخلوقات کے لیے سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس زمین پہ بسنے والی کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے زیادہ نہیں، قراقرم کا پہاڑی سلسلہ دیکھ لو یار، شاہراہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ اگر آپ دیکھ لو گے آپ میری بات سمجھ جاؤ گے، ہاں یار یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کوئی دھماکے اور اس کے نتیجے میں پہاڑ نکلا ہے، نہیں، بنائے گئے بڑی کاریگری کے ساتھ بنائے گئے۔ پھر ایک تو پہاڑ ہیں یہ، ایک تو پہاڑ ہے یہ والے، پھر ایک ہوتے ہیں جزیرے۔ دیکھیں جزیرے باقاعدہ سمندروں میں آنے والی طغیانیوں سیلابوں کے نتیجے میں ابھر آتے ہیں، کئی کئی صدیاں سمندر میں ڈوبے ہوئے جزیرے، جو جزیرے نہیں تھے، سمندر کا ایک حصہ تھا، پھر کسی قسم کی کوئی طغیانی آئی، سیلاب آیا، زمین کے اندر کوئی فرق آیا، نتیجے میں جزیرے ابھر کر باہر آ گئے۔ اچھا مطلب سنے ذرا غور طلب نکتہ ہے، جزیرے ابھر کے باہر آئے ہیں، کچھ دن گزرے، اس کے اوپر 1-1.5-2 ہزار ناریل کے پیڑ لگ گئے۔ کوئی رہتا ہے وہاں؟ نہیں۔ کوئی جاتا ہے وہاں؟ ہاں جا سکتا ہے، گیا نہیں ہے، جا سکتا ہے، بعد میں لوگ گئے بھی۔ تو یہ جو اتنی ترتیب کے ساتھ 1000 ناریل کے جو درخت لگے ہوئے کس نے لگائے؟ جنات نے؟ اور نہیں سمجھے بات کو یار، یہ لگائے ہیں اللہ نے، کیسی ترتیب کے ساتھ لگائے ہیں، اب حیران رہ جائیں۔ یہ صرف مثالیں ہیں، کیا اللہ کس طریقے سے تراش خراش کر کے چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ اب پتہ ہے ایک جنگلی بیل اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ روزانہ 1 انچ سے 1 فٹ بڑھ سکتی ہے، آگے قد نکال سکتی ہے اپنا، جنگلی بیل۔ کبھی غور کیا آپ نے جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کیا ہوا قدرتی آگ لگ گئی یار؟ پہلے جب طالب علمی کا زمانہ تھا ہم یہی سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں، کوئی بچے کھیلتے کودتے ہوئے نکل جاتے ہوں گے، شرارت میں آگ لگاتے تھے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو ہم نے بولا نہیں اس میں کوئی کانسپائریسی ہوگی۔ پھر جب یہ والی عمر کو پہنچ گئے سٹیانے والی، تو اس میں جا کر یہ بات پتہ لگی کہ بھائی یہ بھی ایک نیچرل سائیکل ہے، اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک طریقہ رکھا ہے۔ بھائی مثال لے لیں ایک چھوٹی سی، ایک جنگلی بیل 1 انچ سے لے کے 1 فٹ تک کا قد روز نکال لیتی ہے۔ سال میں کتنا قد نکالے گی؟ 365 فٹ۔ اور اگر وہ مسلسل اپنا قد نکالتی جائے جبکہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، بھائی میری آپ کی تو ایک عمر ہوتی ہے نا یار، اور جنگلی بیل کی کیا عمر ہے؟ کوئی عمر نہیں، جب تک اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے، اس میں اور کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، اس کی کیا عمر ہے؟ وہ تو چلتی رہے گی۔ جب وہ چلتی رہے گی تو سمجھے اگر صرف جنگلی بیلیں ہی بڑھتی چلی جائیں تو زمین پوری کی پوری جنگلی بیلوں میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی تراش خراش۔ آگ لگ گئی، لو سب جل گیا، کیا نئے سرے سے اب تخلیق ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم۔ اس جگہ پانی بڑھتا، زمین کے اس حصے میں پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، خشکی پانی کے اندر جا رہی ہے، لو بھائی سیلاب آیا، یہاں خشکی نکل آئی، جہاں پہ پہلے کبھی پانی تھا ہی نہیں وہ پانی کھڑا ہوا۔ کتنے ہی ہمارے ہاں جھیلیں ایسی ہیں جو بعد میں بنی ہیں، اب زیادہ نہیں، آپ کی عطا آباد جھیل جو ہے اس کی تعریف پڑھ لو آپ، ایک سیلاب کا نتیجہ ہے وہ، پہلے سے تھوڑی تھی یہ جھیل، ایک سیلاب کا نتیجہ۔ یہ ہے اللہ کی تراش خراش، اس کا باری ہونا، جہاں جس چیز کی جب اس مالک الملک کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو وہ اس طریقے سے بنا دیتا۔ ایک بادل اپنے اندر کئی ہزار ٹن پانی لے کر چلتا ہے، کئی ہزار ٹن
ایک ٹن نہیں گرا, کئی ہزار ٹن پانی لے کے ایک بارش برسانے والا بادل چل رہا ہے, اللہ نے بنایا اس کو. آبی بخارات اڑ کے جا کے ایک جگہ اکٹھے ہوئے نا, پڑھا تھا نا ہم نے, آبی بخارات اڑ کے جا کے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے, بادل بن گیا. لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہے اس کے اندر, اس میں بوم ہو جائے, دھماکہ ہو جائے, کیا ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ایک دم آپ کے شہر پر گرے گا اور آپ کا شہر ختم. آپ کا شہر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کا شہر ختم. کہ دنیا کے نقشے پہ کبھی حیدرآباد بھی ہوتا تھا, ختم. یہ آ رہے بادل, بارش ہونے والی ہے. ڈر لگا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. کیوں؟ اللہ کی معرفت نہیں ہے, ابھی ہم جانتے ہی نہیں. وہ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کے دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہم پر رحمت والی بارش برسا. ابے سائنس کے استاد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھائی. حقیقی علم اتارے ہی کس نے ہیں ان پر؟ سائنس کے خالق نے. ہمارے بڑے بڑے بادل جا رہے پانی بھرنے کے لیے, وہ بیچاروں کی ان کی بصیرت اس حد تک کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کے دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہم پر رحمت والی بارش. ایک بادل برسنے والا اگر ہمارے شہر کے اوپر پھٹ جائے, شہر ہمارا ختم. کسی پہاڑ سے پانی نہیں آئے گا بہتا ہوا, ڈائریکٹ آسمان سے آئے گا نیچے. اور سنو, چھوڑو بادل رک گیا, برس رہا ہے. کتنا برسنا ہے اس کو؟ یہ کولر کے اندر تمہیں اگر کسی سے تم بات کر رہے ہو, تم نے اس کے ساتھ گلاس لگا لیا تھوڑے سے, ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, لو بھائی بھر لیا, بھرنے والا ہے, چلو بھر. ورنہ کھلا چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں بھرتا نہیں رہے گا, چھلک جائے گا, چھلک جائے گا, پوری جگہ پر پانی پانی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے علاقے کو کتنا پانی چاہیے؟ سرفراز بابا بتائیں گے, عبد الوہاب شاہ جیلانی, بلدیہ والے بتائیں گے, ڈاکٹرز بتائیں گے, آپ کے سارے ریسرچر سائنٹسٹ انجینئر بتائیں گے. آپ کون بتائے گا آپ کے علاقے کو اصلاً کتنا پانی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اللہ عالم الغیب کو پتہ ہے ان کو اس وقت میں اتنا پانی چاہیے. اس سے زیادہ ہو گیا تو ان کا پہلے تو بلدیہ کا دفتر ہی بھیج جاتا ہے, پہلے تو وہی بھیج جاتا ہے بیچارے. انہیں کو ہم رستوں میں ڈنڈے ڈال ڈال کے روک رہے ہوتے پانی میں. کوئی سمجھے بات کو؟ ذرا سمجھے, اللہ ہمیں معاف کرے. کیا ہوا بھائی؟ ہوا کیا بھائی؟ خدمت انسانی میں لگے ہوئے, اتنے پانی میں جا کے جو نا وہ کھانا پچا کے آ رہے ہیں. کر یہ خدمت انسانی کر, تو اسی کے لیے تو بنا تو یہ والی خدمت انسانی کر. اور یہ والا ذہن تیرا کب بنے گا؟ یہ جن کے کرنے کا کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تیرا ذہن کب بنے گا کہ جو اس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں وہ کب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے؟ مطلب آپ سمجھے ذرا اس نقطے کو. وڈیرا چاہے گاؤں کا ہو یا شہر کا, وڈیرا وڈیرا ہی ہوتا ہے, کبھی بھی شعور آنے دیتا, شعور نہیں آنے دیتا. وڈیرا چاہے گاؤں کا ہو یا وڈیرا شہر کا, شعور کبھی نہیں آنے دیتا کہ جس کے کرنے کا کام ہے اور تیرے کرنے, اور جو اس کے کرنے کا کام تھا کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ بول دے اس کو, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا, وہ دوسروں کے گلے ڈالے گا. تو سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ کتنا پانی چاہیے اللہ جانتا ہے, نہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو. اس لیے اللہ عالم الغیب اتنا پانی اتارتا ہے جتنا آپ کے جنگلات بہہ نہیں جاتے, آپ کے دریا چھلک نہیں جاتے, آپ کے ڈیم ٹوٹ نہیں جاتے, آپ کے ڈیم نہیں ٹوٹ جاتے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہے اللہ کا باری ہونا. بڑے سسٹمیٹک انداز میں اس نے چیزوں کو رکھا ہوا ہے. جب ہم اللہ کے شریک مقرر کر رہے ہوتے ہیں ٹکے ٹکے کی باتوں میں, اس وقت صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں توحید کا نہیں پتہ ہوتا. اگر ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہو, سوال نہیں پیدا ہو سکتا ایک بندہ شرک کی طرف راغب ہو جائے. ہنسی آ جائے گی اس کو, کیا یہ علم کے اوپر جو ہے نا دھاگا باندھنے سے اولاد ہوتی ہے؟ ہاں نہیں سمجھے بات؟ زیادہ نہیں, جنہوں نے یہ ایجاد کیا ہے نا ان کے ملک میں ہاسپٹل نہیں ہوتے, صرف علم ہوتے.
میٹرنٹی ہاسپٹل بھائی نہیں سمجھے نہیں میں کس ملک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ علم والا مذہب جس ملک نے ایجاد کیا ہے اس ملک میں لیبر ہاسپٹل ہوتے ہیں, چائلڈ لیبر نہیں. کیا ہر جگہ علم لگے ہوئے ہوتے, جاؤ دھاگا باندھو گھر جاؤ, دھاگا باندھو گھر جاؤ, گھر پہنچو گے بچہ ہوگا. نہیں ہاسپٹل ہے وہیں کے آئے ہوئے مذہب میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. تعزیے کہاں سے ہیں سمجھ گئے نا. تعزیے انڈیا کے اندر بڑے بڑے کامیاب ہاسپٹل ہیں, ہونا کیا چاہیے تھا, بس یہ ہوتے ساری چیزیں. اور میرے بھائی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہمارے نبی نے دے رکھا ہے, لیکن رجوع کرنے کے لیے اسباب کے خالق کی طرف توجہ دلائی ہے. اور نہیں سمجھو بات, اسباب اختیار کرنا کہ بھائی یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ تو اسباب ہے کہ یہ ہو جائے گا. آپ نے اپنے گھر میں نا فائر ایکسٹینشن لگایا ہوا ہے, انہیں دھواں مار کے آگ بجھاتے ہیں, آپ نے لگایا ہوا ہے کیوں؟ احتیاطاً, خدا نہ خواستہ بچوں والا گھر ہے آگ لگ جائے ایمرجنسی میں بجا سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آگ آپ کے گھر میں لگے گی, آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں کہیں بھی لگ سکتی ہے, وہ کہاں آئے گا. وہ اسباب آپ نے اختیار کر لیا, لیکن رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف, کہ اللہ آگ لگنے نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یا نہیں؟ تو جب ہم اللہ کے متکبر ہونے کو مان گئے تو مخلوق کی تو کبھی اس کی بات اس کے ذکر کے دوران تو مخلوق کا ذکر کریں گے ہی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے تو مخلوق کی ابھی کوئی بات نہیں ہونی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر خالق ہونا, ابراہیم علیہ السلام 93 سال کی یا 92 سال کی عمر رکھتے تھے جب انہوں پہلا بیٹا ہوا تھا, اسماعیل علیہ السلام. کیا عمر تھی ان کی؟ 92-93 سال ان کی عمر تھی جب انہیں پہلا بیٹا ہوا تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے انہیں 10 بیٹے عطا کیے تھے. 90 یعنی کہ سمجھیں کہ اگر 10-12 سال کی عمر میں بھی ان کا نکاح ہوا ہو, 15 سال کی عمر میں بھی ان کا نکاح ہوا ہو, تو 80 سال تک اللہ رب العزت نے صرف ان کا صبر دیکھا اور وہ انتظامات کیے کہ جس کے نتیجے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے زبردست بیٹوں کی تربیت ہوگی. ورنہ ابھی تو ابراہیم پتہ ہے کس کام میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تو ابراہیم پہلے فلسطین کے حالات درست کرنے میں لگے ہیں, پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر والے معاملات ہیں, پھر وہ یہ وہاں سفر ہے ادھر سفر ہے. بیٹے سنبھالیں گے یا کریں گے؟ سمجھے بات کو یا نہیں سمجھے؟ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہم یہ جو صفات پڑھیں نا اللہ کی, اس میں آخری صفت کیا پڑھیں گے؟ حکیم. بات سمجھ آ جائے گی اللہ کی قسم کہ اللہ نے آخری صفت اپنی یہ کیوں بیان کی ہے اس جگہ. تو بہرحال المختصر یہ ہم نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو, وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں؟ کبریائی اس کے لیے, تو اور کوئی الہ کیسے ہوگا؟ اور الہ کے معنی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا مسلسل, ٹھیک ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, کس اعتبار سے؟ اس کے خالق ہونے کے اعتبار سے, کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کہ وہ خالق ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کہ وہ باری ہے. اور بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.